لیکن اپنی عزت، آبرو، آنر اور ڈگنیٹی کے لیے آپ نے کشمیر کو، جس کو آپ نے اپنی شہرت کہا، اس کو ہندوستان سے چھڑانے کے لیے آپ نے فوجیں داخل کی. سائملٹینیسلی فلسطین کے مسئلے پہ ان کی مدد کر رہے ہیں، براہ راست یہودیوں سے ٹکر لی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی سپورٹ جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں پوری دنیا میں مسلمان ممالک اس وقت تحریک آزادی کی جنگیں لڑ رہے تھے، جس کے اندر انڈونیشیا، ملایا، سوڈان، لیبیا، تونسیا، موراکو، نائجیریا، الجیریا، ان تمام تحریک آزادیاں جو پوری دنیا میں مسلمان، قائد اعظم نے پوری سپورٹ ان کو دی، ہر طرح سے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، پولیٹیکل سپورٹ ہو، ملٹری سپورٹ اگر جس حد تک ہو، یا اکنامک سپورٹ جو بھی پاکستان اس حالت میں ان کے ساتھ دے سکتا تھا. قائد اعظم نے پوری کوشش کی کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر کے اس پلیٹ فارم پر لے آئیں کہ جو عالم اسلام کی عظیم ترین طاقت کو زیب دیتا ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. اور حقیقت میں ہمیں نظر ہی یہی آتا ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا کی قیادت بھی قائد اعظم کے پاس تھی. قائد اعظم واز ٹیکنگ ایوری ایشو جو مسلم دنیا کو پرابلم در. باقی مسلمان ملک تو آزاد ہی نہیں تھے، جو تھے وہ اتنے کمزور تھے. اور پاکستان ایک ریاست بننے کے بعد کسی صورت قائد اعظم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ابھی انگریزوں سے، امریکیوں سے، مغرب سے تعلقات ٹھیک کر کے رکھو کیونکہ پاکستان کمزور ہے، کچھ بھیک مل جائے گی. اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنے وقار پر کبھی سودا نہیں کیا. پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے براہ راست تصادم لے لیا تھا مسلمانوں کے ایشوز پہ، تو پاکستان بننے کے بعد تو الحمدللہ ایک ریاست تھی ہمارے پاس. اور یاد رکھیے یہ وہ قائد اعظم ہے کہ جب گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 30-35 روپے کا فرنیچر خرید کے لایا گیا تو آپ نے اس میں ایک لسٹ جو منگوا کے چیک کی تو اس میں ایک کرسی کئی اضافی تھی، اور وہ 5-6-7 روپے کی کرسی جو محترمہ فاطمہ جنہوں نے اپنے استعمال کے لیے منگوائی ہے، جو بہن جو گورنر جنرل کی بہن ہے، ساتھ رہتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، قائد اعظم اس پر کاٹ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو، مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے پیسے نہیں دیے جائیں گے. یہ وہ گورنر جنرل ہے کہ جب ان کے لیے 1-1.5 روپے کا موزہ خرید کے ان کے ڈاکٹر لے کر آ گئے تو واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ مسلمان قوم کے، غریب مسلمان قوم کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ 1-1.5 روپے کا موزہ پہن لے. اتنا مہنگا موزہ کیسے پہنے؟ اپنی تنخواہ مقرر نہیں کی، مفت میں کام کیا. 1 یا 1.5 روپیہ تنخواہ آپ نے مقرر کی اپنی صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اور جب حال یہ ہے غیرت کا، عزت کا اور ڈگنیٹی کا کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے قائد اعظم سے کہا کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے، آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، تو قائد اعظم بڑے جلال میں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بادشاہ کے بھائی کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے میں، شرط میری صرف یہ ہے، میں ایک شرط لگاتا ہوں کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو وہاں اس کو بادشاہ ریسیو کرے گا. یہ تھی غیرت، یہ تھی ڈگنیٹی. اور یہی بات آگے ایکسٹینڈ ہوتی ہے لیاقت علی خان میں بعد میں، کہ جب اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے پوری دنیا کی دولت لا کے لیاقت علی خان کے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو لیاقت علی خان جو اسی تربیت یافتہ تھے قائد اعظم کے، تاریخی جملہ فرماتے ہیں اسرائیل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل، ہماری روح بکنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے پڑے تھے. خواتین و حضرات، آج اگر ہم پاکستان کو عروج پہ لے جانا چاہتے ہیں تو ہم کو نہ صرف علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، ہم کو قائد اعظم کے ویژن کی ضرورت ہے. ہمیں 1948 کا پاکستان چاہیے، وہ پاکستان جس میں جب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو قائد اعظم کے ADC نے پوچھا کہ جو وزراء آ رہے ہیں، جو وزیر آ رہے ہیں، ان کو چائے کے ساتھ کیا دیا جائے، تو قائد اعظم بڑے جلال میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے؟ بیت المال کا پیسہ، مسلمانوں کا پیسہ ان وزیروں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے. یہ وہ قائد اعظم جن کا میرٹ، جن کی انٹیگریٹی، جن کا آنر، جن کا کریج، جن کا پوری مسلمان دنیا کے لیے درد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق، اور یہ فرم بلیف اور عقیدہ کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر پاکستان کو ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں ایک تجربہ گاہ بنا کر ایک عظیم ترین اسلامی مثالی ریاست قائم کر سکیں، جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اللہ کے حکم سے بنا ہے، تاکہ یہ پاکستان آنے والے وقتوں میں وہ شاندار ملک بنے، وہ جس کی سرحدیں اب چوڑی اور پھیلیں گی انشاءاللہ، جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، جو عالم اسلام کا مرکز ہوگا، جو ایک مسلمانوں کو ایک کرے گا حرم کی پاسبانی کے لیے، جس کے بچوں کو، جس کے انجینئرز کو، جس کے ڈاکٹرز کو، جس کی سربراہوں کو، جس کی فوج کو سبق پڑھایا جائے گا صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تاکہ لیا جائے کام ان سے دنیا کی امامت کا. یہ پاکستان بنانا ہے قائد اعظم نے، یہ بنانا چاہتے تھے، یہی اس پاکستان کے قیام کا آپ کا ویژن بھی یہی تھا. اگر قائد اعظم نعوذ باللہ نہ سیکولر تھے، نہ لادین تھے، نہ ایتھیسٹ تھے، نہ ملحد تھے، آج ہم ڈیسائسولی اس ساری خرافات کو دفن کر دیں گے قیامت کے لیے انشاءاللہ. اپنی اگلی نسل سے ہم یہ بات کرتے ہیں، بچوں تمہارے لیے آئیڈیل رول ماڈل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن و سنت ہمارا ریفرنس ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن و سنت کی بنیاد پر جو شخص قرآن و سنت کے جتنا نزدیک ہے، علامہ اقبال نے جو کچھ آئیڈیالوجی دی، جو کچھ ویژن دیا، جو فکر دی، جو سوچ دی، ان کی تمام شاعری
اگر آپ یہ نوٹ کیجئے تو اس میں پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے. علامہ اقبال کی پوری شاعری اس نسل کے لیے ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا ہے. اور اب 21ویں صدی کے آغاز میں جس پاکستان کو ہم نے اپنے تکمیل کی طرف لے کے جانا ہے، تعمیر تو کر لی پاکستان کی ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکے. اب تکمیل پاکستان کا وقت ہے، اور تکمیل پاکستان کا طریقہ وہی ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنانا ہے، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا پاکستان بنانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مدینہ ثانی بنانا ہے کہ جس کے ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ یہ ہماری تقدیر ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ ہم بیٹھے ہیں نہ بیٹھیں گے. ہم صرف اذانیں نہیں دے رہے ہیں، اس اذان کو اس کی آخری حد تک انشاءاللہ اس کی تکمیل تک بھی ہم نے پہنچانا ہے. اور جو مرضی قربانی اس کے لیے ہمیں دینی پڑے ہم تیار ہیں. اس پاکستان کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سپاہی اور ایک مجاہد اور مسلمانوں کے عظیم ترین لیڈر. قائد اعظم سے اپنی زندگی میں بے شک بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہر انسان سے ہوتی ہیں، کوئی بے گناہ نہیں. لیکن جو محبت اور تعلق آپ کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جو آپ نے حق ادا کر دیا، اس کی تائید اللہ نے بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی، مسلمانوں نے بھی کی، اور بڑے بڑے ہمارے فقراء اور اولیاء اور علماء نے بھی کی. وہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے کہ اب یہ کسی قسم کے خرافاتی پروپیگنڈے سے، اس جھوٹ سے، جو کہ اس مکر سے، اس ڈسپشن سے کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا رہا ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، انشاءاللہ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، اللہ نے قائد اعظم کو عزت دی، ان پر کیچڑ اچھالنے والوں کو اللہ رسوا کرے. پاکستان زندہ باد.